سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورت الانشقاق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کا نام الانشقاق یعنی پھٹ جانا۔ یہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ جی، اذا السماء انشقت۔ بالکل۔ یہ مکی سورہ ہے، ترتیب میں 84ویں اور اس میں 25 آیات ہیں۔ جی ہاں۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر قیامت کے جو ہولناک واقعات ہیں وہ، اور پھر انسان کا اپنے رب کی طرف جو سفر ہے، جو کوشش ہے، جی، وہ لازمی سفر۔ ہاں، اور پھر آخر میں انجام، یعنی ایمان اور عمل کی بنیاد پر اچھا یا برا انجام۔ تو گویا یہ ایک طرح سے ہمیں کائنات کے انجام سے لے کر ہماری اپنی منزل تک کا ایک منظر دکھاتی ہے۔ صحیح۔ آئیے اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا، ایک، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے، حق ہے، دو، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، چار، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور یہی اس کے لیے سزاوار ہے، حق ہے۔ دیکھیے، آیات جو ہیں یہ قیامت کے بالکل آغاز کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ جی، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب آسمان، یعنی یہ جو ہمارا موجودہ سماوی نظام ہے، جی، یہ پھٹ جائے گا۔ سورہ انفطار میں بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ انفطرت آیا ہے۔ تو یہ کائنات کے موجودہ نظام کے خاتمے کا ایک طرح سے اعلان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آسمان اپنے رب کا حکم سنے گا اور اس کی تعمیل کرے گا۔ یہ جو لفظ ہے اذنت، ادنن سے، جی، سننے کے معنی میں۔ ہاں، سننے اور ماننے، جی، یعنی پوری توجہ سے حکم بجا لانے کے معنی میں ہے۔ اور حقت کا مطلب ہے کہ اس پر لازم ہی یہی ہے، اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کے تکوینی حکم کے سامنے جھک جائے۔ یعنی یہ اس کی فطرت ہے۔ بالکل، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور دیکھیں، ایک دلچسپ بات، بحار الانوار میں حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے اسی آیت کی تفسیر میں۔ جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا تنشق من المجرت، یعنی یہ آسمان یہ کہکشاں ملکی وے سے پھٹے گا۔ اب 1400 سال پہلے یہ کتنی گہری علمی بصیرت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس زمانے میں یہ علم تو نہیں تھا کہ ستارے کہکشاں کا حصہ ہیں۔ جی بالکل۔ پھر آگے زمین کا ذکر ہے کہ اسے مدتن، یعنی کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے نا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بالکل ہموار میدان بن جائیں گے۔ ہاں، جیسے میدان حشر کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ بالکل، ہو سکتا ہے یہ میدان حشر کی تیاری ہو یا زمین کی جو اندرونی ساخت ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہو۔ اور یہ زمین القت ما فیہا وتخلت، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے بھی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مردوں کا نکلنا؟ ہاں، مفسرین کے نزدیک ایک بڑی تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد مردوں کا قبروں سے نکلنا ہے، جیسے سورہ زلزال میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اور معدنیات ظاہر کر دے، یا جو اندر پگھلا ہوا مادہ ہے وہ باہر آ جائے۔ غرض یہ کہ زمین پوری طرح بدل جائے گی، اور زمین بھی بالکل آسمان کی طرح اپنے رب کا حکم سنے گی اور مانے گی، اور یہی اس کے شایع نشان ہے۔ یعنی گویا یہ جو بے جان مخلوقات ہیں یہ بھی اپنے بنانے والے کے حکم کے سامنے پوری طرح مطیع ہیں۔ یہ منظر کشی تو واقعی انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ آسمان کا پھٹنا، زمین کا پھیل جانا، سب کچھ اگل دینا، یہ صرف تباہی نہیں لگتی بلکہ ایک مکمل تبدیلی، ایک نئے نظام کے آغاز کا اعلان لگتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ نقطہ کتنا اہم ہے کہ آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوقات اللہ کے حکم کے آگے بالکل فرما بردار ہیں۔ وہ اذنت اور حقت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے حکم ماننا ہی سب سے لائق اور فطری عمل ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ کائنات اتنی مطیع ہے تو پھر انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کا وہ کہکشاں والا نقطہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ کائنات کی اطاعت جو ہے یہ انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی ذمہ داری پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔
اب ان عظیم کائناتی تبدیلیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ رخ انسان کی طرف موڑتا ہے اور اس کی زندگی کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ جی۔ یا ایھا الانسان انک کادع الی ربک قدحا فملاقی۔ ترجمہ: اے انسان، تو یقیناً اپنے رب کی طرف پہنچنے تک سخت کوشش کرنے والا ہے، پس تو اس رب یا اپنی کوشش کے نتیجے سے ملنے والا ہے۔ 6۔ دیکھیں، یہ آیت پوری نوع انسانی سے خطاب کر رہی ہے۔ کادحن کا لفظ یہ قد سے ہے، اس کا مطلب ہے سخت کوشش، مشقت، یعنی ایسی محنت جو انسان پر اپنے اثرات چھوڑے، جیسے جلد پر خراش آ جاتی ہے نا۔ اچھا، یعنی گہرا اثر چھوڑنے والی محنت۔ بالکل۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، تیری پوری زندگی پیدائش سے موت تک ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش کا نام ہے۔ چاہے تو دنیا کے لیے محنت کرے یا آخرت کے لیے، نیک ہو یا بد، امیر ہو یا غریب، زندگی مشقت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور یہ کوشش تجھے لازماً تیرے رب کی طرف لے جا رہی ہے، اور تو اس سفر کے نتیجے سے یا خود اپنے رب سے ضرور ملے گا۔ فملاقیہ، پس تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہ ملاقات کیسی ہوگی؟ کیا یہ صرف حساب کتاب ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو سکتی ہے، اس کی حاکمیت کا مشاہدہ کرنا، اپنے اعمال کے نتیجے یعنی جزا و سزا کا سامنا کرنا، یا بعض عرفاء کے نزدیک یہ روحانی طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنا بھی ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم سب مسافر ہیں اور ہماری منزل اللہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اور جگہ بھی فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ سب کا پہنچنا تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ جی، سورہ نجم میں۔ جی، اور یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا، یعنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو گویا یہ مشقت بھرا سفر دراصل ہماری تربیت اور تکمیل کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اسی حوالے سے حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول بہت اہم ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی راحت اور آرام دنیا میں نہیں ہے، وہ صرف جنت میں ملے گا۔ جی۔ دنیا تو رنج و تکلیف اور مشقت کی جگہ ہے، اور اولیاء اللہ کی مشقت بھی دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ یہ آیت تو جیسے زندگی کی پوری حقیقت کو چند لفظوں میں سمیٹ دیتی ہے۔ انک قادحن، تو مسلسل مشقت میں ہے، یہ تو ہر انسان اپنے تجربے سے جانتا ہے۔ جی۔ لیکن اگلا حصہ الی ربک، یہ اس مشقت کو ایک سمت دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے کہ یہ بیکار کی بھاگ دوڑ نہیں، یہ ایک سفر ہے جس کی منزل رب ہے۔ بالکل۔ اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اگر سفر کرنا ہی ہے اور منزل بھی متعین ہے، تو پھر ہماری کوششوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم یہ سفر غفلت میں گزار رہے ہیں یا شعوری طور پر رب کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ صحیح۔ اور امام سجاد علیہ السلام کا فرمان بھی یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کی مشقتوں میں الجھ کر اصل منزل یعنی آخرت کی راحت اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا۔ یہی شعور اصل میں انسان کے اعمال کی سمت متعین کرتا ہے۔ اب جب یہ طے ہے کہ ہر انسان اپنے رب سے ملے گا، تو پھر اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے کہ وہاں انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ پہلے اہل سعادت کا ذکر آتا ہے۔ جی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ترجمہ: تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، 7، تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، 8، اور وہ اپنے اہل، خاندان یا ہم خیال ساتھیوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، 9۔ یہاں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جنہیں ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سیدھا ہاتھ، یہ نیکی، کامیابی، پاکیزگی، عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جی۔ ان کا حساب حساباً یسیرا ہوگا، یعنی بہت آسان۔ اب آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا اور نیکیوں کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بعض روایت کے مطابق تو اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس آسان حساب کا ایک طرح سے نسخہ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں، اللہ اس کا حساب آسان کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ اور تیسری، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اعلیٰ اخلاق ہے۔ جی
بالکل. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں حساب میں سختی یا آسانی کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ دنیا میں انسان کو کتنی عقل و فہم دی گئی تھی. اچھا. اس آسان حساب کے بعد یہ شخص وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. اب یہ اہل کون ہے؟ جی، کیا یہ دنیا کے گھر والے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد دنیا میں اس کے مومن گھر والے ہیں جو جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے. بعض نے جنت کی حوریں یا مومن ساتھی بھی مراد لیے ہیں. بہرحال کامیابی کے بعد اپنے پیاروں کے پاس خوشی سے لوٹنا یہ ایک بہت بڑی نعمت اور خوشی ہے. واقعی آسان حساب کا تصور ہی بہت امید دلاتا ہے. یہ صرف اعمال کی گنتی نہیں لگتی بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر لگتا ہے. جی بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ 3 صفات عطا کرنا، جوڑنا، معاف کرنا، یہ تو بلند ترین انسانی اخلاق ہیں. گویا حساب کی آسانی کا تعلق صرف عبادات سے نہیں، ہمارے آپس کے تعلق اور اخلاق سے بھی بہت گہرا ہے. یقیناً. یہ بات ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ان خوبیوں کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے، اور جنت میں اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کی خوشی کا وعدہ یہ واقعی دل کو سکون دیتا ہے اور محنت کی لگن پیدا کرتا ہے. بالکل. اخلاق حسنہ کی اہمیت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے. اب دوسرے گروہ کا ذکر سنتے ہیں جن کا انجام بالکل مختلف ہے. جی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. ترجمہ: اور بہرحال جسے اس کا نام امان اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا 10 تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا 11 اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا 12 بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مگن رہتا تھا 13 بے شک اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں جائے گا 14 ہاں کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا. یہ ان بدبخت لوگوں کا حال ہے جنہیں نامہ اعمال وراء الظہرہ یعنی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اب اس کی مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں مفسرین کی طرف سے. جی، جیسے شاید ان کا دایاں ہاتھ گردن سے بندھا ہو اور بائیں ہاتھ میں جو پیچھے مڑا ہو نامہ اعمال دیا جائے، یا دونوں ہاتھ ہی پیچھے بندھے ہوں، یا ان کے چہرے پیچھے کی طرف مڑ گئے ہوں جیسا کہ سورہ نساء میں بھی اشارہ ہے. استغفر اللہ. یا وہ شرمندگی سے خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے. مقصد سب کا شدید ذلت اور رسوائی کا بیان ہے. جب وہ اپنا یہ انجام دیکھے گا تو یدعو ثبورا ہلاکت کو، موت کو پکارے گا، چیخے گا ہائے میری تباہی. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ سورہ فرقان کے مطابق تو کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی ہلاکتوں کو پکارو. اللہ پناہ دے. اور اس کا ٹھکانہ سعیرہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگا. اب اس انجام کی وجہ کیا بتائی گئی؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے لوگوں میں خوش و خرم مگن رہتا تھا. یہ کون سی خوشی تھی؟ کیا خوش رہنا منع ہے؟ نہیں، یہ وہ خوشی نہیں جو جائز ہو. یہ غفلت والی خوشی تھی، تکبر والی خوشی تھی، خدا اور آخرت سے بے پرواہ ہو کر خوش رہنا. یہ دنیا کی لذتوں میں گم رہنا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دینے والی خوشی تھی. اچھا. مومن کی جائز خوشی جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے وہ بری نہیں. متقی لوگ تو دنیا میں آخرت کے خوف سے مشفقین یعنی ڈرنے والے رہتے ہیں، جیسا سورہ طور میں ہے. جی. اس غفلت اور تکبر کی جڑ کیا تھی؟ انہ ظن ان لن یحور، اس نے سمجھا تھا کہ وہ مر کر دوبارہ پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائے گا. خورا کا معنی ہے پلٹنا، یعنی آخرت کا انکار. بالکل، انکار معاد، آخرت کا انکار ہی اس کی ساری گمراہی کی بنیاد تھا. اللہ فرماتا ہے بلا ہاں کیوں نہیں پلٹنا تھا. ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے اور اس کے اعمال کو خوب دیکھ رہا تھا. سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا اور حساب و جزا یقینی ہے. پیٹھ پیچھے سے نامہ اعمال ملنا، یہ منظر ہی انتہائی رسوائی اور بے بسی کا ہے. اور یہ تضاد کتنا واضح ہے کہ دنیا کی غفلت بھری آخرت کو بھلا دینے والی خوشی آخرت میں عذاب کا سبب بن گئی. جی. جبکہ متقین کا دنیا میں خدا کا خوف انہیں وہاں امن دے گا.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی خود بری نہیں، لیکن وہ خوشی جو انسان کو اس کے مقصد حیات اور انجام سے غافل کر دے، وہ بہت خطرناک ہے۔ بالکل صحیح۔ اور انکار آخرت کو بنیادی وجہ قرار دینا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ ہر برائی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آخری جملہ، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ ایک طرف تو گزرے ہوئے اعمال پر گواہی ہے اور دوسری طرف ہر انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ ہر لمحہ ہمارے حال سے باخبر ہے۔ درست فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں کھا کر ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ حقیقت انسان کے مسلسل بدلتے ہوئے حالات اور مراحل سے متعلق ہے۔ جی؟ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ ترجمہ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جاتا ہے، کہ تم لوگ یقیناً درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے رہو گے۔ یہاں فلا اقسم میں لا تاکید کے لیے ہے، یعنی میں ضرور قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھائی گئی ہے الشفق کی، یعنی غروب آفتاب کے بعد کی سرخی، وہ جو مغرب کے وقت آسمان پر ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ پھر واللیل وما وسق، رات کی قسم اور ان چیزوں کی جنہیں وہ وسق یعنی جمع کرتی اور سمیٹ لیتی ہے، جیسے انسان اور جانور اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں رات کو۔ ہاں، سکون کے لیے۔ جی۔ اور والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم جب وہ اتسق یعنی مکمل ہو جائے، 14ویں کا چاند۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت قسمیں ہیں۔ جی، یہ سب بدلتی ہوئی حالتیں ہیں، دن سے رات، روشنی سے تاریکی، چیزوں کا بکھرنا اور پھر سمٹنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا اور پھر کامل ہونا۔ ان قسموں کا جواب ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا، تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت سے گزرو گے۔ طبقاً ان طبق، اس کا کیا مطلب ہے؟ درجہ بدرجہ؟ اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، نطفہ، پھر علقہ، مصغہ سے لے کر بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر موت تک، یعنی پیدائش سے موت تک کے مراحل۔ جی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اتار چڑھاؤ، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، کبھی آسانی تو کبھی مشکل۔ یہ بھی مسلسل بدلتی حالتیں ہیں۔ تیسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ موت کے بعد کے مراحل، قبر، پھر برزخ، پھر قیامت، حساب کتاب، اور آخر میں جنت یا دوزخ۔ اچھا۔ اور چوتھی ایک اہم تفسیر یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے جو حالات تھے ان کا اس امت میں دہرایا جانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آخری معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور حدیث نبوی بھی ہے نا کہ تم پچھلی قوموں کے طریقوں پر چلو گے۔ جی بالکل، وہی مفہوم ہے۔ تو یہ تمام معنی مل کر یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور اس کا سفر یہ تغیر پذیر ہے۔ کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، ہم مسلسل بدلتے ہوئے ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک طرح سے دوبارہ جی اٹھنے پر دلیل ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لاتا ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ قسمیں اور ان کا جواب، یہ تو بہت گہرا سبق لیے ہوئے ہیں۔ شفق، رات کا اندھیرا، چیزوں کا سمٹنا اور پھر چاند کا کامل ہونا، یہ سارے مناظر خود تبدیلی اور حرکت کی علامت ہیں۔ جی۔ اور پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح مسلسل حالتیں بدلتے ہوئے سفر میں ہو، طبقاً عن طبق۔ یہ زندگی کی ناپائیداری اور تغیر پذیری کا اعلان ہے۔ بالکل۔ اس سے یہ حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی تنبیہ ہے کہ اگر آج خوشحالی ہے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ تصور کہ ہم پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، یہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ انسان کی اس مسلسل حرکت اور تبدیلی کا شعور ہی اسے اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اب ان تمام دلائل کے بعد سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جی، فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے،
اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ اطاعت نہیں کرتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یہاں سوال ہے کہ اتنی واضح نشانیاں بتا دیں، قیامت کے احوال، انسان کا سفر، اس کا انجام، ان سب کے بیان کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن جو خود ایک معجزہ ہے، ہدایت ہے، جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ صرف پیشانی ٹیکنا؟ نہیں، یہاں صرف ظاہری سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کے سامنے جھکنا، اسے تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ ظاہری سجدہ جو اس آیت پر فقہ اہل بیت علیہ السلام میں مستحب بھی ہے، جی، وہ اسی باطنی جھکاؤ کا ایک اظہار ہے۔ تو ان کے انکار کی وجہ دلائل کی کمی نہیں، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کر انکار کرتے۔ جی، یہ جھٹلانا ہر دھرمی کی وجہ سے ہے، تکبر کی وجہ سے، دنیاوی مفادات یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہے۔ واللہ عالم بما یعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے وعاء یعنی دل کے برتن میں جمع کر رہے ہیں، ان کی اصل نیتیں کیا ہیں، انکار کے حقیقی اسباب کیا ہیں۔ جی، اس لیے انہیں فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری، یہ تنزیہ انداز ہے، سنا دو۔ لیکن پھر بھی ایک راستہ کھلا رکھا ہے۔ بالکل، ہمیشہ کی طرح رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ نجات کے لیے یہ دونوں شرطیں لازم ہیں، سچا ایمان اور اس کے مطابق اچھے کام۔ ایمان اور عمل صالح دونوں؟ جی دونوں۔ ان لوگوں کے لیے لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو غیر ممنون ہے۔ ممنون کے کئی معنی ہیں، ایک تو منقطع ہونے والا، ختم ہونے والا، دوسرا کم ہونے والا، تیسرا جس پر احسان جتلایا جائے۔ اچھا، تو غیر ممنون کا مطلب ہوا دائمی، کامل اور بغیر احسان جتلائے۔ بالکل، نہ کبھی ختم ہوگا، نہ کم ہوگا، اور نہ اس پر کوئی احسان جتلایا جائے گا۔ یہ دائمی اور بے حساب انعام ہے۔ یہ آخری آیات تو جیسے پوری بحث کا خلاصہ ہیں۔ سوال اٹھایا گیا کہ اتنی دلیلوں کے بعد بھی انکار کیوں، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ وجہ دلیل کی کمی نہیں بلکہ دل کی کجی اور تکذیب ہے۔ جی، سجدہ نہ کرنے کا مطلب صرف ایک رسم ادا نہ کرنا نہیں، بلکہ حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا ہے۔ یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر نجات کی راہ بھی واضح کر دی گئی، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ صرف دعویٰ کافی نہیں، عمل بھی چاہیے۔ صحیح۔ اور اجر غیر ممنون، یہ ترکیب جنت کی نعمتوں کی کاملیت اور ان کی ابدیت کو ظاہر کرتی ہے، جو دنیا کی ہر نعمت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ انسان کیوں واضح حقیقتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے لیے دائمی اجر کے بجائے دردناک عذاب کا راستہ چن لیتا ہے۔ بے شک، یہ سورہ ہمیں کائنات کی وسعتوں سے لے کر اپنی ذات کی گہرائیوں تک ہر سطح پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، خداوند، جس دن سب لوگ تیری بارگاہ عدل میں حاضر ہوں گے، ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمارا حساب آسان فرما۔ آمین۔ پروردگار، اس ناگزیر سفر میں جو تیری طرف جاری ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بار الہ، ہم تیرے قرآن کریم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمیں اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی محض دنیا کی بھاگ دوڑ نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف ایک بامقصد سفر ہے۔ ہر لمحہ، ہر حالت اور ہر تبدیلی سب اسی سفر کا حصہ ہیں۔ جی ہاں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سفر کے شعور کے ساتھ جینا، یہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں، ہماری ترجیحات اور ہماری جدوجہد کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ سورہ ہر سننے والے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔